اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفات میں، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے الکریم، بہت ہی کرم کرنے والی ذات۔ ہم بار بار اپنی زبان پہ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وہ کرم کریم کیا ہے؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تفسیر اس کی فرمائی ہے۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ۔ کریم وہ ذات ہے جو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے بندوں کو بغیر کسی اہلیت کے، بغیر کسی استحقاق کے نعمت دینے والا۔ وہ نعمت چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو۔ میری زندگی میں جو نعمت میرے پاس آئی ہے، بندہ اسے حق نہ سمجھے، میں اس نعمت کا مستحق ہوں۔ فضل کہتے ہیں بدون الاستحقاق، کیونکہ سر سے لے کر پیر تک بندہ گنہگار ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی وہ اپنے در پہ ہمیں بلاتا ہے۔ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ بغیر اہلیت کے اس نے یہ نعمت دی ہے۔ جب بندہ کسی چیز کو اپنا اہل سمجھتا ہے، میں اس کا مستحق ہوں، تو پھر اس کے مزاج میں شکر نہیں آتا۔ ایک آدمی 30 دن کام کر کے پیچک لیتا ہے، پیچک لیتے ہوئے اتنا شکر کا جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں نے کام کیا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ اگر کوئی اس کو چیز مل جائے تو فوراً اس کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر کسی اہلیت کے، بغیر کسی استحقاق کے نعمتیں دینے والا، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ کریم الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنى بہ۔ کریم کون ہے؟ جو ہماری امیدوں سے بڑھ کر، ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دینے والی ذات۔ بندہ اپنے ظرف کے اعتبار سے مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ آدمی اپنا جائزہ لے، ہماری زندگیوں میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری امید سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے اپنے اس صفت کا تعارف فرمایا۔ اللہ کی جب کوئی آزمائش اپنے بندوں پر آتی ہے اور اس آزمائش کی بنیاد پر حالات آتے ہیں اور کوئی چیز لے لیتے ہیں، بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام خوشحال زندگی تھی، دنیاوی نعمتوں کی فراوانی تھی، آزمائش آئی، حالات آئے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑا صبر والا پایا۔ اس صبر پر اللہ نے کیسی کامیابی عطا فرمائی؟ اللہ نے جو لیا تھا واپس نہیں دیا، بلکہ اس سے کئی گنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل والوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے جب لیا آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر، اور جب اللہ نے ان کو دیا تو ایسا دیا کہ اس سے کئی گنا نعمت اللہ نے واپس۔ اس کو کہتے ہیں کریم، کہ تمناؤں سے بڑھ کر دینے والا، امیدوں سے بڑھ کر دینے والا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، سبحان اللہ، کیسی ایمان والی، ایمان کی نسبت پر کیسی یعنی فرعون کے ظلم کو اور فرعون کی زیادتیوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ واقعات ہمیں اسی لیے سنائے ہیں کہ بندہ اللہ کو پہچانے۔ دوستو، آج ہم اللہ سے جڑیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ فرعون نے پوری طرح کوشش کر دی کہ کسی طرح ایمان چھوڑ دے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان پر جمی رہی، اور جب فرعون کا ظلم، اس کی زیادتی بڑھتی رہی، اس موقع پر حضرت آسیہ نے ایک دعا کی۔ اس دعا کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھو
ان کے واقعے کے اندر ہمارا کرم نظر آئے گا کہ ہم کیسے کریم ہیں۔ انہوں نے مانگا گھر جنت میں، اے اللہ جنت میں تیرا قرب اور تیرا پڑوس، تیرا قرب میں چاہتی ہوں، اور جنت میں گھر عطا فرما دیجیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیسے کرم کرنے والے ہیں، گھر بھی دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کا شوہر بنا دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا میں تو پہلی بیوی ہوں، فرمایا اللہ نے آسیہ سے جنت میں میرا نکاح کر دیا ہے، وہ میری جنت میں بیوی ہے۔ امید سے بڑھ کر دینے والا اللہ تعالیٰ، امید سے بڑھ کر انسان دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں کیسے کیسے انعامات تیار کیے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ان کو دینے والا ہوں کہ ما لا عین رأت، ان کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ ان کے کانوں نے کبھی سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی ایسا آیا ہے۔ یہ کریم ہے، بندے کے عمل پر بدلہ دینے والا۔ کیوں؟ وَأَجْرٌ کریم، وہ کریم ہے تو اجر بھی کریم دے گا۔ وَأَجْرٌ کریم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ اللہ کی نسبت پر جب بندہ لگاتا رہتا ہے، جتنا لگایا اتنا ملے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اجر کریم دیں گے۔ وہ اجر دیکھ کر بندہ یہ یقین کرے گا یہ میرے عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے۔